خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب حوالے سے کہ ہماری شادیاں آسان ہو جائیں، دو چیزیں، ایک مہر ہے اور ایک جہیز ہے۔ اب پہلے جہیز کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ اب جہیز کے بارے میں شریعت کا حکم، میرا آپ کا نہیں، معاشرے کی نہیں بات نہیں کر رہا ہوں، معاشرے کو ایک ساتھ رکھیے۔ شریعت میں جہیز دینا ضروری نہیں ہے، شریعت میں کوئی جہیز نہیں ہے۔ جہیز ہم نے نکالا ہے۔ کوئی امیر آدمی تھا، اس نے کہا میں امیر آدمی، اس نے بیٹی کو جہیز دیا، کرتے کرتے یہ ایک ایسی رسم بن گئی، جب تک جہیز نہیں ہوتا بچیاں گھر میں بوڑھی ہو کر مر جاتی ہیں، ان کی شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ جہیز نہیں ہے۔ اب حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں بہت، یہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، مناسب ہے، بہت تمہیں مصیبت ہے، میں جو بولنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، جب بھی کہتے ہیں خارش ہے تمہیں تو، ٹھیک ہے نا، اگر تم نہیں باز آتے ہو، تم نے جہیز دینے ہی دینا ہے، 3 شرطوں کے ساتھ دے سکتے ہو۔ اب میں شرطیں جب بیان کروں گا آپ کہیں گے کوئی مائی کا لال بڑے سے بڑا دیندار یہ شرطیں پوری نہیں کر سکتا۔ 3 شرطیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مختصر دو، مختصر اور گنجائش سے بڑھ کر ایک چیز بھی نہیں دینی۔ بھائی ایک آدمی کو 50,000 کی گنجائش ہے تو وہ اس کی چاہت ہے کہ میں 5 لاکھ روپے کا جہیز دوں۔ بھائی عمران صاحب بیٹھے میرے سامنے، ہم نیو سٹی فیز 2 کے اندر ایک گھر کے اندر گئے، جن کے پاس کھانے کے لیے بھی اس وقت کچھ نہیں تھا، اس نے فخر سے کہا جناب میں نے اپنی بیٹی کو 1 کروڑ روپے کا جہیز دیا۔ میں کہا توبہ توبہ توبہ، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کہا اور آرام ہے، جب شریعت کی خلاف ورزی کرو گے یوں تڑپو گے۔ یہ اس کے الفاظ ہے کہ میں نے ابھی یہی گل ہے نا عمران بھائی، 1 کروڑ روپے کا جہیز، ہم تڑپ گئے، 1 کروڑ روپے کا جہیز کیا دیا ہوگا۔ دنیا نے سنا جناب ملک صاحب چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو 1 کروڑ روپے کا جہیز دیا، بلے بلے ہو گئی۔ تو اس دنیا کو نہیں پتا اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ابھی یہ مر رہا ہے بھوک سے۔ میرا بھی وہ مقروض ہے 1 کروڑ روپے والا، جس نے 1 کروڑ روپے کا جہیز دیا نا، وہ میرا بھی مقروض ہے چند ہزار کا، مجھے بھی نہیں دے سکا۔ ہم نے پیٹرول بھی اپنے پاس سے لگایا تھا۔ یہ ہے مقروض، یہ ہے جہیز دینے والوں کی کارگزاری۔ 1 کروڑ روپے کا، اس لیے فرمایا اپنی گنجائش سے بڑھ کر نہ دو، اختصار کے ساتھ دو۔ نمبر 2، اگر دینے کا بہت شوق ہے 10.5 ان چیزوں کو دو جو اس کی ضرورت ہو۔ یہ 6 مہینے کہہ رہا ہوں 20 سال کا پروگرام رکھ کر نہ دو۔ لوگ 20 سال 30 سال کے پروگرام کے رنگ کی چیزیں دیتے ہیں، یہ میری بیٹی کو 10 سال کے بعد کام آئے گی، یہ 20 سال کے بعد کام آئے گی۔ سردیوں میں ہوتی ہے تو گرمیوں کی دیتے ہیں ساتھ، گرمیوں میں ہوتی ہیں تو ساتھ سردیوں کی دیتے ہیں، تو پورے پروگرام کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ایسے نہ کرو، 10.5 ان چیزوں کو دو جن کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر نہ دو۔ تیسری بات فرمائی جب دینا بھی ہے اعلان مت کرو، دکھلاوا مت کرو، خاموشی کے ساتھ دو۔ اس لیے تمہاری بیٹی کے لیے صلح رحمی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، اس لیے خاموشی دو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن آج کے اس دور میں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، جہیز دیا جاتا ہے، بعد میں باپ فوت ہو جاتا ہے، بہن اپنے بھائیوں سے مطالبہ کرتی ہے بھائی مجھے باپ کی وراثت میں حق دیا جائے، بھائی منہ چڑھ کر کہتے جا کس چیز کا تجھے حق دیا جائے، جو جہیز دیا تھا نا وہ تیرا حصہ تھا، جہیز کی صورت میں تجھے مل گیا۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے وراثت باپ کے مرنے کے بعد بنتی ہے، وہ زندگی میں کون سی باپ وراثت دے گیا؟ تو اس لیے جو جہیز دے وہ تحفے کی صورت ہوتی ہے، وہ وراثت کی صورت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس معاملے میں خرابیاں نہیں، خرابیاں در خرابیاں ہیں۔ اس لیے میں بھی کوشش کروں بچنے کی، آپ اس کی نیت کریں کہ ہم شریعت مطالعہ کی پاکیزہ زندگی کے اوپر چلیں۔ اسی کے ساتھ آخری بات مہر کے بارے میں سورۃ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو خوش دلی کے ساتھ اس کو مہر دو۔ مہر عورت کا حق ہے، مرد کے اوپر واجب ہے۔ اگر مہر مقرر کر کے مر گیا تو اس کے ذمہ قرض ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے جس کا حق مہر
خیر آسانی والا ہو. اس لیے ہم لوگوں کو نہ دیکھیں کہ لوگ کہیں گے اتنا تھوڑا کیوں حق میں رکھا, اتنا تھوڑا کیوں رکھا. ہم شریعت کو دیکھیں, آسانی کو دیکھیں. آسانی اس بات میں ہے, اس میں کہ وہ برکت والی عورت قرار دیا جس کا حق مہر آسان ہوتا ہے. ہم آسانیاں سوچیں, اس لیے ہم 5 لاکھ لکھو, 10 لکھو, فلانا لکھو, ٹمکانا, ایسے حق مہر لکھتے ہیں وہ ساری زندگی وہ ادا نہیں کر سکتا, وہ بیوی کا مقروض مرتا ہے. اس لیے ہم شریعت کے اوپر چلیں گے, خود بھی آسانیاں پائیں گے, ہماری اولادیں بھی آسانیاں پائیں گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں, اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.